السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ گورنمنٹ نے پرانے اور فرسودہ قسم کے جو ڈومیسائل بنا کرتے تھے، بڑا ٹائم بھی ضائع ہوتا تھا ان میں اور آگے پیچھے بڑا بھاگنا بھی پڑتا تھا، بہت بھاگ دوڑ تھی اس میں، اس کو ختم کر دیا ہے۔ اب جو ہے گورنمنٹ نے ڈومیسائل جو بنانے کا طریقہ کار اپنایا ہے، وہ انہوں نے ایک بہت ہی زبردست اور احسن طریقے سے ایک ایپ کو لانچ کیا ہے، جس میں انہوں نے سٹیزن کو فنگر ٹپس پہ ڈومیسائل بنانے کا طریقہ سکھا دیا ہے، اور ایپ کو بالکل فری آف کاسٹ لانچ کیا ہے، جو کہ آپ اپنے پلے اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ آپ اپنی اسکرین پر ایک ایپ دیکھ رہے ہیں، یہ وہ ایپ ہے کہ جس کے تھرو آپ اپنا ڈومیسائل گھر بیٹھے بالکل فری اپنی فنگر ٹپس پر بنا سکتے ہیں، اور ڈومیسائل آپ کو اپنی دہلیز پر پہنچے گا۔ آپ کا کوئی پیسہ نہیں لگنا، کسی قسم کی کوئی ویریفیکیشنز وغیرہ آپ نے نہیں کروانی، بالکل آپ کو بالکل فری آف کاسٹ آپ کو یہ ڈومیسائل بن کے ملے گا۔ اس کے لیے کرنا کیا ہے آپ نے، وہ آپ کو میں آگے چل کے ویڈیو میں بتاتا ہوں۔ تو ناظرین، آپ کو ویڈیو اگر اچھی لگے تو آپ نے اس کو لائک اور سبسکرائب چینل کو کرنا ہے، اور ویڈیو کو آگے بھی شیئر کرنا ہے تاکہ باقی لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو ناظرین، گورنمنٹ کا ایک بہت ہی احسن اقدام کہ جس میں انہوں نے سٹیزن کو ایک فیسلٹی فراہم کی ہے کہ وہ ڈومیسائل اپنا خود بنا سکتے ہیں، بچوں کے لیے ان کے پیرنٹس اپلائی کر سکتے ہیں، اور خود اگر آپ نے اپنا ڈومیسائل بنانا ہے تو آپ بھی اس کے لیے اہل ہو سکتے ہیں۔ کہیں بھی آپ نے نہیں جانا، کسی دفتر کے آپ نے چکر نہیں کاٹنے، کسی قسم کے سگنیچر کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے جسٹ گھر بیٹھے فنگر ٹپ پہ آپ نے اپنا ڈومیسائل بنانا ہے، اور اس کے بعد آپ کو ویریفیکیشن یا کسی قسم کی کسی آفس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ناظرین، چلتے ہیں اسکرین کی جانب۔ یہاں سے آپ نے پلے اسٹور میں جانا ہے۔ پلے اسٹور میں آپ نے پلے اسٹور کو اوپن کر کے آپ نے CFC-KP کے نام سے ایک ایپ ہے، اس کو سرچ کر لینا ہے۔ یہاں سرچ بار میں آپ لکھیں گے CFC-KP۔ یہ آن لائن پورٹل ہے جس کے تھرو آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ نہ صرف ڈومیسائل بلکہ اور بھی بہت سہولیات اس میں گورنمنٹ نے فراہم کیے۔ یہ ایک نہایت ہی احسن اقدام ہے گورنمنٹ کا، اس کو جتنا سراہا جائے اتنا کام ہے۔ آپ گھر بیٹھے اپنی دہلیز پہ آپ اپنا ڈومیسائل حاصل کر سکتے ہیں۔ یہاں پر میں نے آپ کے سامنے سرچ بار میں CFC-KP کے نام سے ایک ویب سائٹ کو سرچ کر رہا ہوں۔ ایک ایپ ہے جس کو میں نے ابھی ڈاؤن لوڈ کرنا ہے، آپ کو میں ڈاؤن لوڈ کر کے اپلائی مکمل طریقہ کار بھی سکھاؤں گا۔ آپ نے ویڈیو کے ساتھ جڑے رہنا ہے، کوئی پارٹ اس کا آپ نے مس نہیں کرنا ہے، ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے، تو ہی آپ اس کے باقی فیچرز اور ڈومیسائل کیسے آپ اپنا خود بنائیں گے آپ جان پائیں گے۔ تو CFC-KP کے نام سے اپلیکیشن آپ کے سامنے ہے، اس کو آپ نے انسٹال کر لینا ہے۔ یہ دیکھیں، اس میں کچھ فیک بھی ہوں گی، لیکن آپ کے سامنے جو فرسٹ پرائرٹی پہ ایپ آئی ہے CFC-KP کے نام سے، یہ وہ ڈومیسائل کی ایپ ہے کہ جس سے آپ آن لائن ڈومیسائل بنائیں گے۔ اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں، تھوڑا سا ٹائم لے گی یہ ڈاؤن لوڈ ہونے میں۔ یہ آپ کے سامنے ڈاؤن لوڈ ہو کے اسکرین پہ آ گئی ہے۔ اس کو آپ نے سمپل یہاں سے اوپن کر لینا ہے۔ یہ انسٹال ہو رہی ہے، اس کو اوپن کر لیتے ہیں۔ اوپن ہونے کے بعد کچھ اس طرح کا فیز آپ کے سامنے آئے گا۔ یہاں سے آپ نے اس کو دوبارہ سے اوپن کر لینا ہے۔ اوپن کرنے کے بعد یہ اس کا ڈیش بورڈ ہے آپ کے سامنے۔ ڈیش بورڈ پہ آپ نے سب سے پہلے سائن اپ ہونا ہے۔ لاگ ان تو آپ تب کریں گے کہ جب آپ نے اپنا خود کو رجسٹر کیا ہو۔ اگر آپ رجسٹر نہیں ہے، فرسٹ ٹائم آپ ایپ استعمال کر رہے ہیں، تو آپ نے لاگ ان کے ساتھ رجسٹر کا جو آئیکن بنا ہوا ہے اس پہ کلک کر دینا ہے۔ یہاں پر آپ نے اپنا شناختی کارڈ نمبر لکھنا ہے۔ اگر آپ اپنا ڈومیسائل بنا رہے ہیں تو آپ نے اپنا شناختی کارڈ لکھنا ہے۔ اگر آپ اپنے وائف کے لیے یا بچوں کے لیے بنا رہے ہیں تو آپ نے اس کے بعد اپنا یا اپنے اسپاؤس کا
یا بچوں کا بنانا ہے تو اس کا آپ نے شناختی کارڈ نمبر یا فارم بے ہے تو وہ لکھ دینا ہے۔ اگر آپ اپنا بنا رہے ہیں تو اپنا CNAC لکھنا ہے، اگر آپ والدین کا بنا رہے ہیں یا اپنے بچوں کا بنا ہے جن کا ID کارڈ نہیں ہے تو فارم بے لکھنا ہے۔ اگر آپ اپنا ID کارڈ بھی لکھتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ نے نیچے آنا ہے، لائف ٹائم پہ کلک کر دینا ہے، پورا نام لکھنا ہے۔ اس کے اوپر آپ نے ڈیٹ آف برتھ بھی لکھی ہے، وہ بھی آپ نے اپنی ایکوریٹ، اگر آپ جس بچے کا بنا رہے ہیں آپ نے اس کی یہ ڈیٹا اس کا انٹر کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد فادر نیم ہے، فادر نیم کے بعد میل فیمیل جس کا جو آپشن آتا ہے وہ آپ نے لکھ دینا ہے۔ اس کے بعد ڈیٹ آف برتھ ہے، ڈیٹ آف برتھ کے بعد آپ نے موبائل نمبر لکھ دینا ہے، بچے کا نمبر ہے تو وہ لکھ دینا ہے، نہیں تو فادر اپنا نمبر لکھ دے۔ ای میل ایڈریس ضروری ہے، اس پر آپ کو پاسورڈ آئے گا، آپ کا اپنا بنا ہوا ہے یا کسی کا بنا ہوا ہے وہ لکھ دینا ہے، نہیں ہے تو آپ نے نیو ای میل بنا لینی ہے۔ ای میل آپ کیسے بناتے ہیں وہ میرے یوٹیوب چینل میں ایک ویڈیو پڑی ہوئی ہے، ہاؤ ٹو کریٹ جی میل، تو آپ نے وہ دیکھ لینی ہے، اپنا ای میل کریٹ کر لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے کرنٹ ایڈریس لکھنا ہے اپنا، کرنٹ ایڈریس میں نے یہ شارٹ سا لکھا ہے، آپ نے پورا ایڈریس لکھنا ہے اپنا جو آپ کے ID کارڈ پہ ہوگا۔ فادر اپنے ID کارڈ پہ جو ایڈریس ہے وہ لکھیں گے، اپنی وائف کا اگر کوئی بنا رہا ہے ہسبینڈ تو وہ اس کا لکھے گا، اور اگر بچوں کا فادر بنا رہا ہے تو اپنے ID کارڈ پہ جو ایڈریس ہے وہ لکھے گا۔ اس کے بعد آپ نے ڈسٹرکٹ کو سلیکٹ کر لینا ہے، تحصیل کو سلیکٹ کر لینا ہے۔ یہ بات آپ یاد رکھیں گے، جو بھی آپ سلیکٹ کر رہے ہیں یہ آپ کا پرمنٹ ایڈریس ہے، ٹھیک ہے۔ آپ ڈسٹرکٹ ایبٹ آباد کے ہوں گے تو یہ آپ ڈسٹرکٹ ایبٹ آباد سے ڈومیسائل بنا سکیں گے، اور نہیں اگر کسی اور ڈسٹرکٹ ہے تو پھر آپ کو NOC لانی پڑے گی۔ تو یہ شناختی کارڈ کی دونوں طرف کی پکچرز آپ نے اپلوڈ کرنی ہے، پہلے ایک طرف کی کر لیں پھر دوسری طرف کی۔ اس کے بعد آپ نے اپنی پکچر آپ نے پہلے سے لے کے رکھی ہو تو وہ آپ نے اپلوڈ کرنی ہے، اگر بچے کا بنا رہے ہیں تو اس کی پکچر آپ نے اپلوڈ کرنی ہے۔ CNAC آپ نے اپنا والد اپنا کر دے، یا ہسبینڈ ہے تو وائف کے لیے بنا رہا ہے تو وہ اپنا بنا لے۔ اگر آپ کے بچوں کا ID کارڈ بنا ہوا ہے تو آپ نے وہ اپلوڈ کرنا ہے، نہیں تو آپ اپنا بھی اپلوڈ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو ایک ویریفیکیشن کا میسج آئے گا، آپ نے وہ نمبر جو آپ کو اپنے موبائل نمبر لکھا ہوگا اس پہ میسج آئے گا، وہ آپ نے سمپلی ایپ میں انٹر کر دینا ہے۔ یہاں پر دیکھیں آپ کو میسج آیا ہوا ہے تو ادھر سے آپ نے اس کو کاپی کر لینا ہے، کاپی کر لینے کے بعد یہاں پر آپ نے اس کو پٹ کر دینا ہے، پٹ کرنے کے بعد آپ نے اس کو ویریفائی کر دینا ہے۔ یہ نمبر رانگ ہو گیا ہے، دوبارہ سے اس کو ڈیلیٹ کر کے لکھنا پڑے گا۔ یہ آپ نے NIC ٹھیک ہو گیا ہے، وہ آپ ابھی آپ لاگن پہ آ گئے ہیں، آپ نے جو اپنا NIC نمبر لکھا تھا اس کو یہاں پر آپ نے پٹ کر دینا ہے، اور اس کے بعد پاسورڈ آپ کو میسج میں آیا ہوگا، دیکھ لیں نیچے پاسورڈ لکھا ہوا ہے، وہ آپ نے وہاں سے کاپی کر کے یہاں پر آپ نے ڈال دینا ہے تو آپ لاگ ان ہو جائیں گے۔ تو یہ آپ کی پروفائل بن گئی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ پاسورڈ یہاں سے اس کو دیکھ کے لکھ لیتے ہیں جی۔ اس کے بعد آپ نے یہ کوڈ لکھنا ہے، اسی طرح آپ نے لکھنا ہے جس طرح یہ اسمال اور کیپیٹل ڈیجٹ لکھے ہوئے ہیں۔ تو یہ آپ کے پاس آ گئی ہے ٹریکنگ آئی ڈی اب بھی آپ نے صرف آپ اس کے لیے یوز ہوگی جب آپ نیا ڈومیسائل بنا لیا ہو آپ نے اور اس کو آپ لینے جائیں آفس، تو آپ کو ٹریکنگ آئی ڈی یہاں سے آپ سرچ کر کے جا سکتے ہیں۔ تو آپ کے پاس یہ اسکرین آ گئی ہے، یہ ڈیش بورڈ ہے آپ کا، یہاں سے آپ نے اپلائی کرنا ہے اس کے نیو ڈومیسائل ہے، ڈپلیکیٹ ڈومیسائل ہے، ڈومیسائل کینسلیشن۔ آج میں آپ کو صرف نیو ڈومیسائل اپلائی کرنے کا طریقہ کار بتاؤں گا، اگلی ویڈیو میں ہم کریکشن کیسے کرتے ہیں، یا اگر آپ کا ڈومیسائل گم گیا ہے تو وہ کیسے بناتے ہیں وہ بھی میں آپ کو سکھاؤں گا۔ آپ کو ریکوائرڈ ڈاکومنٹس کیا کیا ہوں گے یہ آپ نے یہاں دیکھ لینی ہے، یہ لسٹ ہے ساری، اس سے آپ نے ڈومیسائل کو جو چیزیں چاہیے ہوں گی تو وہ آپ نے یہاں سے ان کو آپ نے اپلوڈ کرنا ہے۔ سب سے امپارٹنٹ چیز آپ کے پاس نادرا ای سہولت ویریفائڈ سلپ ہے،
یہ ابھی میں آپ کو ڈاؤن لوڈ کر کے بتاؤں گا. وہ آپ نے نادرا ای سہولت کوئی بھی ایسا ایزی پیسہ کی شاپ جس کو نادرا نے ایتھورائز کیا ہو کہ وہ پیمنٹ آپ کی جمع کر سکے, وہ ای سہولت ہوگی. تو یہ ڈاؤن لوڈ ای سہولت آپ کے پاس آپشن آ رہا ہے, یہاں سے آپ نے اس کو سلپ کو ڈاؤن لوڈ کر لینا ہے. یہاں پہ یہ دیکھیں آپ, ڈاؤن لوڈ ای سہولت ویریفیکیشن سلپ, یہ آپ کے پاس سلپ ہوگی. آپ نے اس کو ادھر سے ڈاؤن لوڈ کر لینا ہے. ڈاؤن لوڈ کر کے کسی بھی قریبی آپ نادرا ای سہولت کے پاس جائیں گے, وہ آپ کی فیس سبمٹ کر کے اس کو ویریفائی کر دے گا, اور وہ ویریفیکیشن شدہ سلپ آپ نے بعد میں اپلوڈ کرنی ہوگی. یہ ڈاؤن لوڈ ہو گئی, آپ نے اس کو اوپن کر لینا ہے. یہ پی ڈی ایف کی فائل ہوگی, یہاں سے سمپلی اوپن ہو جائے گی. یہ دیکھیں آپ کی اسکرین پہ آ گئی ہے گورنمنٹ آف خیبر پختونخوا CFC ای ڈومیسائل سرٹیفکیٹ بایو میٹرک ویریفیکیشن ڈومیسائل. تو یہ آپ نے سیدھا لے کے جانا ہے نادرا ای سہولت والے کے پاس. ایزی پیسہ کی شاپ پہ یہ اتھرائزیشن ہوتی ہے جس کے پاس, اس کے پاس آپ نے جانا ہے. تو وہاں سے ویریفیکیشن کے بعد پھر آپ نے اس کو جب وہ سائن اسٹیمپ کر دے گا تو آپ نے اپنی اپلیکیشن میں اس کو اسی طرح اپلوڈ کر دینا ہے. دوبارہ نیچے آپ کے پاس اپلوڈ کا آپشن ہے, یہاں سے بھی آپ کر سکتے ہیں. اور اینڈ پہ جب آپ ڈومیسائل سرٹیفکیٹ بنائیں گے تب بھی آپ کی وہ اپلوڈ ہو سکتی ہے, اور نہ اپلوڈ ہوئی تو آپ کو پینڈنگ کا آپشن آئے گا. تو اس کے بعد آپ دیکھیں نیکسٹ فیز میں آپ نے اپنا اپلائی کیسے کرنا ہے, اس طرف بڑھتے ہیں. آپ کے پاس یہ آپ نے یہاں سے جو آپ کی ویریفیکیشن شدہ آپ کی سہولت ای سہولت والی سلپ ہوگی اس کو آپ نے یہاں سے اپلوڈ کر دینا ہے. یہ آپ پہلے اس کو ویریفائی کر کے رکھ لیں. یہاں سے اپلوڈ کرنے سے پہلے آپ کے پاس ویریفیکیشن ہونی چاہیے اس کی, اگر ویریفائی نہ ہوگی تو یہ اپلائی نہیں ہو پائے گا. اس کے بعد آپ نے اوپر آپ کی ڈیٹیل ساری آئی ہوئی ہے, تو آپ نے یہاں سے اپنی ڈیٹیل ساری لکھ لینی ہے. پروسیسنگ ماڈل آپ نے نارمل اپلائی کرنا ہے. ڈیلیوری سیلف کلیکشن آپ کرنا چاہتے ہیں یا آپ کو بائی میل بھیجا جائے, اس پہ اگر آپ خود لینا چاہتے ہیں تو سیلف پہ کلک کر دیں. اب یہ نیچے دو آپشن ہیں, سیلف اور خاندان ڈیپینڈنٹ. آپ اپنا ڈومیسائل بنا رہے ہیں تو آپ نے سیلف پہ کلک کرنا ہے. اگر آپ اپنے بیوی بچوں کا بنا رہے ہیں تو آپ نے یہ ڈیپینڈنٹ والے اس پہ کلک. میں دونوں آپ کو کر کے بتا دوں. اب بھی ہم لیتے ہیں کہ آپ اپنا اگر فرض کریں ڈومیسائل بنا رہے ہیں تو آپ نے جو اپنی ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے یہ آ جائے گی نیچے, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نیچے جاتے جائیں, محلہ دیہی کونسل آپ نے سلیکٹ کر لینی ہے. باقی ڈیٹا آپ کا لکھا ہوا آئے گا, وہ آپ نے دیکھ لینا ہے کہ اس میں کوئی مسٹیک نہ ہو. اس کے بعد آپ نے آپ جو ایبٹ آباد یا جس ڈسٹرکٹ میں رہ رہے ہیں وہ بائی برتھ ہیں یا آپ کسی جگہ سے مائگریٹ ہو کے آئے ہیں. بائی برتھ ہیں تو سینس برتھ لکھ لیں. آپ کو ڈومیسائل کس مقصد کے لیے چاہیے, فار جاب سیکنگ یا ایڈمیشن, جو بھی ہے آپ کو سلیکٹ کر لیں. اس کے بعد ڈکلیریشن ہے اس پہ ایگری کر لیں. تو یہ آپ کا سیلف کا جو ڈومیسائل آپ نے بنانا ہے وہ اپلائی ہو جائے گا. اس کے بعد یہ آپ کے پاس جو فائلز ہیں اس کو آپ نے یہاں سے کلک کر کے اپلوڈ کرنی ہے. آپ نے پہلے سے یہ ساری چیزیں آپ نے کاپی کر کے اور اپنے پکچرز لے کے رکھی ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. اس کے بعد خاندان کا, اگر آپ اپنے بیوی بچوں کا کسی کا اپلائی کر رہے ہیں تو آپ کیسے کریں گے. مقیم شخص کا شناختی کارڈ نمبر, یہاں پر آپ نے اپنا شناختی کارڈ نمبر لکھ دینا ہے. آپ اپنا ڈومیسائل کا یہاں پر آپ نمبر لکھ لیں گے. اس کے بعد آپ کس کا بنا رہے ہیں, ڈاٹر, سن, وائف, جس کا آپ ڈومیسائل بنا رہے ہیں وہ آپ نے لکھ لینا ہے. ڈومیسائل نام, اب آپ کا جو جس کے لیے آپ بنا رہے ہیں اس کا نام آپ نے لکھ لینا ہے, ٹھیک ہے. اگر خود آپ بنا رہے ہیں تو آپ والد ہوں گے اس کے یا بھائی ہیں, جو بھی ہے جس کے لیے آپ اپلائی کرنا ہے تو وہ آپ نے اس کی ڈیٹیل لکھنی ہے. اس کے بعد آپ نے ڈیٹ آف برتھ لکھ دینی ہے. آپ نے کمپلیٹ, یہ پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے ایڈریس کمپلیٹ لکھنا ہے جو آپ کے آئی ڈی کارڈ پہ ہوگا. آپ یہ ساری دوبارہ سے میں نے آپ کو پہلے بھی اس کی وہ بتا دی ہے. پھر آپ آئی ایگری پہ کلک کر کے یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ یہ دونوں طریقہ کار میں نے آپ کو بتا دیا. آپ خود کا بنا رہے ہیں یا آپ کسی کے لیے بنا رہے ہیں, ٹھیک ہے.
مطلب آپ نے باہر کسی کے لیے نہیں، اپنے بیوی بچوں کے لیے اپلائی کرنا ہے، یا بھائی ہے آپ کا چھوٹا تو اس کے لیے، بہن بھائی کے لیے. یہ فارم بے قومی شناختی کارڈ نمبر، اگر آپ کے بچے کا کارڈ بنا ہوا ہے تو وہ اپلوڈ کرنا ہے، نہیں ہے تو فارم بے آپ نے اپلوڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ڈومیسائل بنانے والے کی پاسپورٹ سائز تصویر، وہ آپ نے پہلے سے لے کے اپنی گیلری میں رکھی ہو، وہاں سے آپ نے اس کو اپلوڈ کر دینا ہے. پھر اس کے بعد اگر آپ کا آئی ڈی کارڈ بنا ہوا ہے یا والد صاحب کا ہے تو آپ نے اس کو یہاں سے اپلوڈ کر دینا ہے. اس کے بعد ایک اور آپشن این او سی، اگر آپ نے کہیں اور سے آپ نے ڈسٹرکٹ کے باہر سے ڈومیسائل بنایا ہوا تو وہ آپ نے اس کو سرنڈر کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور وہاں سے آپ نے این او سی لانی ہے، این او سی کی کاپی آپ نے یہاں پر اٹیچ کر دینی ہے. اس کے بعد کوئی اور ڈاکومنٹ ہے تو وہ آپ نے یہاں پر اٹیچ کر دینا ہے. اس کے بعد آپ نے سبمٹ کر دینا ہے. یہ دیکھیں آپ کا ڈومیسائل اپلیکیشن جو ہے وہ سکسیزفلی سبمٹ ہو گئی ہے. آپ کو ٹرانزیکشن آئی ڈی آ گئی ہے، آپ یہاں سے اپنی ڈیٹیل دیکھ سکتے ہیں. یہ ساری آپ کی، اگر اس کو آپ نے ویو ڈیٹیل میں جا کر اپنی ڈیٹیل کو ایک بار پھر دیکھ لینا ہے اگر آپ کی ڈیٹیلز ٹھیک ہیں. یہ دیکھیں آپ کے پاس پینڈنگ آپشن آ رہا ہے. پینڈنگ آپشن اس لیے آ رہا ہے کیونکہ نادرہ کی جو ویریفائی شدہ سلپ لگانی تھی وہ ہم نے نہیں لگائی. تو آپ نے سب سے پہلے ای سہولت کی ویب سائٹ کو ڈاؤن لوڈ کر کے وہ ویریفائی کر کے اس کے بعد اپلائی کرنا ہے. تو یہ اپلیکیشن فارم، یہ آپ کو ڈاکومنٹ چاہیے ہوں گے. اپلیکانٹ سی این آئی سی فارم بے آپ کو چاہیے ہوگا، پاسپورٹ سائز فوٹوگراف آپ کو چاہیے ہوں گی. ٹھیک ہے. اس کے بعد این او سی اگر کسی اور ڈسٹرکٹ کا آپ ڈومیسائل بنانا چاہ رہے ہیں، اور نادرہ ای سہولت کی ویریفیکیشن. یہ آپ کے پاس آ گئی ہے اپلیکیشن. تو یہ آپ کو پھر اس کے بعد یہ دیکھیں اپلیکیشن ڈیٹ آپ نے آج اپلائی کی ہے، ایکسپائری ڈیٹ اور ایکسپیکٹڈ ڈیلیوری ڈیٹ 13 مئی 29، یعنی 13-14 دن بعد آپ کو ڈومیسائل آپ کا کلیئر مل جائے گا. آپ نے کسی جگہ یا کسی آفس وزٹ نہیں کرنا، صرف آپ نے کلیکشن کے لیے اگر جانا ہے، نہیں تو آپ ای میل ایڈریس لکھ لیں، وہ آپ کو پوسٹ کر دیں گے. تو یہ ساری چیزیں آپ ایک بار اپلائی کرنے سے پہلے دیکھ لیں آپ کو کیا کیا ریکوائرمنٹ ہوگی. جو چیزیں آپ کو ریکوائر ہوں گی وہ آپ نے اپنے گیلری میں سیو کر لینی ہے. تو ناظرین اس کے بعد آپ کو اوپر ایک یہ ٹاپ پہ آپ دیکھیں ایک نوٹیفیکیشن شو ہوگا، ایک میسج بھی آپ کو آ جائے گا، ڈیئر سٹیزن یور اپلیکیشن ہیز بین سبمٹڈ سکسیزفلی ود ٹریکنگ آئی ڈی. یہ ٹریکنگ آئی ڈی ہے، آپ نے اس کو اپنے پاس سیو رکھنا ہے. یہ میسج آپ نے ڈیلیٹ نہیں کرنا ہے، اس میں آپ کی ٹریکنگ آئی ڈی ہوگی. اور اس طرح آپ نے اس اپلیکیشن سے ڈومیسائل اپنا اپلائی کرنا ہے. تو ناظرین امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو ڈومیسائل بنانے کا طریقہ کار پسند آیا ہوگا. بڑی اچھی اور ایک زبردست احسن اقدام ہے گورنمنٹ کا کہ انہوں نے فنگر ٹپس پر آپ سے ڈومیسائل اپلائی کروایا ہے. امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ. آپ سے التماس ہے کہ اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے. مزید اچھی ویڈیو کے لیے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے. تھینک یو سو مچ. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.